اور وہ ماڈل ہمیں ملا گوستاف پاپنک اور سیموئل ہنٹنگٹن جیسے لوگوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے ایوب خان صاحب کو کہا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کی جائے. اس میں ہماری ایک ایلیٹ بنی جس کے بارے میں ابھی جالب سے آپ کہتے ہیں نا کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد. صدر ایوب زندہ آباد، صدر ایوب زندہ آباد. تو وہ اس کا ایک پورا ماڈل آف ڈیولپمنٹ بنا، گرین ریولوشن، یہ وہ سب کچھ. وہ جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ تھا وہ ٹوٹلی انٹینیبل تھا اور وہ پاکستان کو ایک قسم کے ڈیزاسٹر کی طرف لے گیا. اور وہ ڈیزاسٹر تھا 1978 جب ایسٹ پاکستان جو ہے اس نے کہا کہ یہ یا تو 6 نکات مانے جائیں یا پھر ہم جو ہے وہ علیحدہ ہونا پسند کریں گے. اور ویسٹ پاکستان کے اندر بھی ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر پیدا ہو گیا. اتنی زیادہ طبقاتی نابرابری سب نے دیکھی. تو کچھ عرصے کے لیے اب لوگ کہیں گے کہ آپ تو پرو پیپل پارٹی ہو گئے، میں پرو پیپل پارٹی نہیں ہوں، مگر کچھ عرصے کے لیے 70 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایوب ماڈل آف ڈیولپمنٹ تھا وہ ٹوٹ گیا. کیا آیا کیا نہیں آیا اس کے بعد میں بحث کریں، مگر وہ ٹوٹ گیا. 256 انڈسٹریز نیشنلائز ہو گئی، لینڈ فارم بھی کچھ ہوا، بیوروکریسی کا نظام بھی، لیٹرل انٹری سسٹم، یہ وہ. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ چاہے آپ پیپلز پارٹی کو اچھا کہیں یا برا کہیں، وہ دور ایسا تھا کہ پبلک جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بہرحال لڑنا سیکھ گئی تھی، جان گئی تھی. اور آمریت کو انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم ٹکنے نہیں. اب جو ٹریڈیشنل پاکستان کی رولنگ کلاس ہے وہ اس طرح سے واپس نہیں آ سکتی تھی جس طرح سے انہوں نے 1960 کے اندر حکمرانی کی. اس نیریٹو کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ وہ واپس نہیں آ سکتی تھی جو 60 کا بیانیہ تھا. ان کو ایک نئے بیانیے کی ضرورت تھی جس میں کہ وہ پبلک کو دبا لیں، پبلک کو خاموش کر لیں. ایک تو چلے ڈنڈا چلانا ہے، مگر ڈنڈے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ذہن کو قید کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس دور کے اندر پھر ایک نئی قسم کی اسلامائزیشن شروع ہوئی، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم اس میں اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہ پڑھیں 2 منٹ کے لیے اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں کہ ضیاء الحق کی آمریت کے پیریڈ کے اندر جو طبقاتی ڈھانچہ تھا پاکستان کا، اس کے حوالے سے کیا ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو پاکستان کی ٹریڈیشنل ایلیٹ تھی جو ایوب خان کی پیریڈ میں بنی تھی، اس نے طبقاتی اعتبار سے اپنے آپ کو ری اسرٹ کیا، وہ دوبارہ سے غالب آ گئی. اور انہوں نے اپنی ملکیتیں بھی واپس لی. لینڈ ریفارم جو بھی ہوا وہ بھی واپس ہوا. نیشنلائزیشن جو ہوئی اس کی بھی واپس نجکاری، پرائیویٹائزیشن وغیرہ ہوئی. مطلب وہ سارا کچھ ہی جو ایک آپ اس کو مسلم ماڈرنزم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، عوامی تحریکیں کہہ لیں، مگر اس سارے کے سارے کو بھی ریورس کیا. بہت شکریہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ اب کیوں نہیں پیدا ہوا، تو وہ اس نے زمین کو بانجھ کر کے رکھ، نظریاتی زمین کو بانجھ کر کے رکھ. اس میں مزید پھر وہ والا پھل اور بوٹا اور درخت نہیں ہو سکتا تھا جو ہم. بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کم ہے.